میرے بھائیو، آج کل امریکہ میں کافی لوگوں کو تقریباً 4,50,000 لوگ 450,000 اس میں ہماری دیسی بھی کافی لوگ ہیں، ان کو یو ایس ایس کی طرف سے این ٹی اے ایشو ہو جاتا ہے کہ اب عدالت میں جائیں، جج سے ملیں۔ اب جب ان کو یہ اطلاع ملتی ہے، لیٹر آتا ہے، تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو وہاں عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ڈپورٹ کر دیں گے، اور ان کی ایبسنشیا میں، ان کی غیر حاضری میں ڈیفینیٹلی ان کو ڈپورٹیشن آرڈر ایشو ہو بھی جاتا ہے۔ تو میں آپ کو آج سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ کی امیگریشن اسپیشل اسائلم کا کیس کیسے چلتا ہے، این ٹی ایٹ کیوں ایشو ہوتا ہے، این ٹی ایٹ میں آپ کیا کریں گے، جج کے سامنے آپ کیا پیش کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ جج نے آپ کے کیس کو ڈینائی کر دیا تو پھر آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے۔ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ آپ سب کے فائدے کے لیے ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چند ایک ایکسٹرا منٹ زیادہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، پھر ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی علم ہو جائے، اور اس کو لائک کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح اور بھی ویڈیوز کو آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا، ٹائم گزرا یا نہ گزرا، جلدی ہوئی یا 10 سال گزر گئے، آپ کو اب یو ایس اے سے نوٹس آ گیا ہے کہ آپ جج کے سامنے جائیں، این ٹی اے۔ اب این ٹی اے ہے کیا؟ نوٹس ٹو اپیئر۔ کیوں نوٹس ٹو اپیئر ہے؟ اس میں کیا ہوگا؟ پہلے وقت میں یہ تھا کہ یو ایس سی آئی ایس جنرلی بائی لا وہ کسی کو ڈپورٹ نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک ایسا برانچ ہے جو صرف آ کے ڈاکومنٹیشن کو چیک کرتے ہیں، امیگریشن کے ڈاکومنٹس کو چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایکشن لیتے ہیں یا آگے بھجواتے ہیں یا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اکثر یوں ہوتا کہ اسائلم کیس والوں کو جب وہ بلاتے تھے تو یا تو اس میں کوئی اگر کمی تھی تو کہتے جی ریکویسٹ فار ایویڈنس، اس میں فلاں فلاں چیز کم ہے، وہ آپ بھجوا دیں، یا وہ آپ کو کہتے جی ہم آپ کو عدالت میں بھجواتے ہیں، لیکن عدالت پہ اتنا بیک لاگ ہے کہ آپ کے لیے اس وقت چند سالوں تک انٹرویو کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو جی پی ایس پہ نہ دیتے تھے کہ اس جی پی ایس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلتا آپ کہاں پہ ہیں، کہاں پہ نہیں ہیں، وائلیشن تو نہیں کر رہے، آپ کو کہہ دیتے کہ آپ ہر مہینے ہمارے پاس انٹرویو کے لیے آئیں۔ آج کل جو ٹرمپ نے نئی پالیسی اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس سی آئی ایس کا جو انٹرویو کا سٹیپ تھا وہ اسے نکال دیا ہے، اور جب یو ایس سی آئی ایس آپ کے فارم کو کمپیوٹر سے نکال لیتی ہے تو بجائے اس کو ریڈ کرنے کے، اس کو چیک کرنے کے، اس کو انسپیکٹ کرنے میں اس میں کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، کیا اور ضروری انفارمیشن چاہیے یا نہیں چاہیے، وہ سیدھا وہ جج کے پاس بھجوا دیتے ہیں اور آپ کو این ٹی اے ایشو ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا، جج کے پاس کیس چلا گیا، اب آپ کو ڈپورٹ کریں گے، جی نہیں، یہ نہیں ہے۔ اب جب جج کے پاس کیس جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں۔ آپ کو جو ڈیٹ ملا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ ہے، فلاں کورٹ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں ٹائم ہے، اس ٹائم کے مطابق آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچے اور آپ یہ سوچے کہ میرا وکیل میرے اور ٹائم لے لے گا یا میری ویڈیو کانفرنس ہو جائے گی، جی نہیں، آپ نے وہاں اس ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ ہاں، اگر عدالت کی طرف سے آپ کو نوٹس آ گیا ہے کہ آپ کے وکیل نے جو اپلیکیشن دی تھی اس کے مطابق آپ کا کیس ریسکیجول ہو گیا اور یہ ڈیٹ ہے، یا آپ کے لیے ویڈیو کانفرنس ہو گئی، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ نوٹس نہیں آیا تو آپ ضرور عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ کو نکال رہے ہیں، لیکن عدالت میں پیش ہونے سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو یہاں پیپر جو میں نے لکھا تھا کہ بھول نہ جاؤں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو نوٹس آپ پاس آیا اس پہ آپ کا نام اور اے نمبر جو ہے کیا وہ کریکٹ ہے یا نہیں، یا غلطی سے کسی اور کا فارم یا نام آپ پہ آ گیا ہے تو اس کو آپ پہلے چیک کریں، یہ ویری امپورٹنٹ، فرسٹ آف آل چیک دیٹ ون۔ اس کے بعد آپ چیک کریں کہ آپ کا ایڈریس صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایڈریس صحیح نہیں تھا اور کہیں اور جگہ پہ آپ کی ڈاکومنٹیشن گئی ہے، فوری طور سے جا کے ریٹریو کر لیں کہ آپ نے کوئی ڈیلے تو نہیں کی۔ پھر اس میں آپ فیکٹس کو دیکھیں، آپ کو جب لیٹر آتا ہے این ٹی اے میں تو اس ایک پیج نہیں ہوتا، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا چارجز ہیں، کس لیے آپ کو بلایا گیا ہے، تو آپ فیکٹس کو دیکھیں کہ کیا فیکٹس وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے۔
اور آپ کی ہیئرنگ ڈیٹ اور ٹائم ڈیفینیٹلی دوبارہ چیک کریں تاکہ آپ غلط عدالت میں نہ جائیں اور لیٹ نہ ہو. لیٹ بھی ہو گئے تو آپ کا کیس ڈسمس ہو جائے گا. وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈپورٹیشن میں ہو جاتا ہے اور وکیل ڈپورٹیشن کے لیے آج کل وہ اپلائی بھی نہیں کر سکتا, اپیل بھی نہیں کر سکتا. اب جب این ٹی اے ایشو ہوتا ہے تو اکثر این ٹی اے کے وہ اسائلم کے این ٹی اے کے 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ماسٹر انٹرویو, جس میں آپ جاتے ہیں, جج آپ سے سنتا ہے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یو ایس سی ایس والے یہ کلیم کر رہے ہیں, آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے اور یہ غلط ہے اور آپ ڈپورٹ کیے جائے, یہاں سے آپ امریکہ میں نہ رہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ اپنا موقف بیان کر دیں گے. اس سے وہ جج آپ کو دوسرا انٹرویو دے دے گا, جس کو بولتے ہیں پرسنل انٹرویو. وہ کئی سال بعد میں ہوتا ہے اور اس پرسنل انٹرویو میں آپ جا کے پھر اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. آپ یا آپ کا وکیل آرگومنٹ کرتے ہیں, تمام ایویڈنس پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کا فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یا آپ امریکہ میں رہیں گے یا آپ امریکہ سے نکلیں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ یا تو جن لوگوں کے وہ ماسٹر انٹرویو ہو چکے تھے اور ان کا وہ پرسنل انٹرویو 2-3 سال کے بعد ہے, اس کو انہیں فارورڈ کر کے دن میں 200 لوگوں کو, ہر عدالت کو آگے کہا گیا ہے کہ آپ دن میں 200 لوگوں کو بلائیں اور آپ جو ہے تو جس کا انٹرویو نیکسٹ ایئر تھا یا 2028 میں تھا, جلدی سے بلائیں, ان کے کیسز کو ختم کریں. تو وہ جلدی سے لوگوں کو بلاتے ہیں, جس میں اکثر یا تو آپ کو وہ نوٹس ملتا ہی نہیں ہے یا آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے اور آپ کے ایبسنشیا میں آپ کو ڈپورٹیشن کارڈ لگ جاتا ہے. یا دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ کو نکال ہی دیا ختم سے. ایک سٹیپ تو انہوں نے یو ایس سی ایس کے انٹرویو کو نکال دیا ہے, اور دوسرا سٹیپ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو وہ پھر وہ ماسٹر اور اس کے بعد وہ پرسنل انٹرویو, جس میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ ڈیلے ہے وہاں پہ. تو وہ آپ کے ایک ہی این ٹی اے میں, ایک ہی اپیئرنس میں تمام چیزوں کو نمٹا دیتے ہیں اور آرڈر ایشو کرتے ہیں کہ بھیا آپ کوالیفائی ہیں امیگریشن کے یا ڈینائی ہو گئے ہیں اور آپ نکلیں امریکہ سے. یہ چینجز آ گئی ہیں. اب آپ نے کیس کو ون کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس وہ تمام ایویڈنس جس پہ آپ سٹینڈ لینا چاہتے تھے. یہ نہیں کہ اپنے پاس اب وہ نیم حکیم خطر جان کے نہیں. کیا آپ کیونکہ جو کوشچن آپ سے کہیں گے اور یہ کوشچن کیے گئے ہیں ان کی بنا وساطت سے, ان کی بنا پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کوشچن وہ کرتے ہیں آپ سے. آپ کون ہیں بھائی, کہاں سے ہیں, کس صوبے سے ہیں, کس سٹی سے ہیں, آپ کیوں یہاں پہ آ کے کہتے ہیں جی مجھے اسائلم چاہیے. آپ نے لکھا ہے کہ جی میری لائف تھریٹ ہے, وہاں پہ پراسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں. ایویڈنس بتائیں, کس نے آپ کو تھریٹ کیا ہے, کون آپ کو پراسیکیوٹ کرتا ہے, کیا آپ نے پولیس میں رپورٹ کی ہے, رپورٹ کہاں پہ ہے, کیا آپ نے گورنمنٹ سے وہاں پہ گورنمنٹ رپورٹ کی ہے, اس کی رپورٹ ہے یا نہیں ہے. یہ آپ سے مانگتے ہیں, آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب اگر آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ اٹ سیلف جو مجھے پراسیکیوٹ کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے, آپ کو کیوں کر رہی ہے اور وہ کیوں نہیں کر رہی ہے, یہ کوشچن وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. ممبلنگ جو آپ منہ میں ایسے جواب نہیں ہوگا, آپ نے اس کو اپنی کانفیڈنس میں جا کے پورا جواب دینا ہے. پھر اگر آپ کے پاس آپ کہیں جی مجھے انہوں نے کیا زخمی کیا تھا, مجھے مارا پیٹا تھا, ایویڈنس ہے آپ کے پاس, پولیس کی رپورٹ ہے, فوٹوگراف ہیں آپ کے پاس, ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ آپ انجر ہوئے تھے, کہاں ہوئے تھے, وہ ایویڈنس بتائیں. آپ کے کوئی وٹنسز ہیں, اگر وٹنس امریکہ تک نہیں پہنچ سکے, آپ کے پاس ان کی ایفیڈیوٹ ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں بھائی اس پہ ایسے ظلم ہوا تھا, وہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. پھر جو بڑے امپورٹنٹ کوشچن آتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھر آپ وہاں سے اٹھ کے امریکہ کیوں آئے ہیں. اگر آپ کو وہاں کے سے پراسیکیوشن کا ڈر تھا, آپ کو وہ جیل میں ڈال رہے تھے, تو آپ وہاں نزدیک کنٹریز میں کیوں نہیں گئے, یورپ میں کیوں نہیں گئے. بہت سے ایسی بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستان کے لیے ویزا بھی نہیں ہے, وہاں کیوں نہیں گئے, وہاں بھی تو آپ بچ سکتے تھے. آل دا وے امریکہ کیوں پہنچائے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے ان کو, کیا کہیں گے ان کو. آپ کے پاس وکیل کے ساتھ بیٹھ کے آپ کویشچن کے جو آنسر ہیں وہ اس طریقے سے نکال لیں تاکہ وہ کنونس ہو جائیں. مثلاً اگر آپ کی جگہ میں ہوتا, جج کے سامنے چلا جاتا, مجھ سے کہتا کہ جی آپ اتنی دور کیوں آئے ہیں, نزدیکی کسی ملک میں چلے جاتے.
وہاں بھی تو آپ بچ سکتے تھے. جو ایٹراسٹی ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، اس سے آپ بچ سکتے تھے. امریکہ کیوں آئے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جی پرابلم یہ ہے کہ آلریڈی میرے اتنی وائلیشن میرے ہوئی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، میرے پرسنل وائلیشن ہوئی ہیں، اور مجھ پہ اتنا ظلم ہوا ہے. تو میں ڈر رہا تھا کسی اور ملک پہ جاؤں گا اور وہاں بھی یہ سچویشن ہوگی، تو کیوں نہ ایک ملک جہاں ہوں جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور ڈیموکریسی ہے، اور جہاں پہ میرے رائٹ کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے، جہاں پہ مجھے 100% یقین ہے، بلیف ہے کہ وہاں کے ججز جو ہیں وہ انصاف سے میرے کیس کو دیکھیں گے. تو اس لیے میں یہاں پہ آ گیا. امریکہ کی طرح جسٹس سسٹم کہیں اور جگہ پہ نہیں ہے. امریکہ کی طرح اکانومی اور جگہ پہ نہیں ہے. امریکہ کی طرح جو ہے تو رہن سہن اور جگہ پہ نہیں ہے. دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. تو میں نے کہا جب اپنا ملک کو چھوڑ کے جا ہی رہا ہوں، کسی اور ملک میں بھی مجھے انہی پروسیس سے گزرنا پڑے گا جو امریکہ میں گزرتا ہے. میں نے کہا امریکہ ہی چلا جاؤں، تاکہ وہی پروسیس میں امریکہ میں گزروں گا. اگر میری اسائلم کو اپروو کیا جائے تو کم از کم میری لائف تو اچھی ہوگی نا. تو اس قسم کے کوشچن آپ کو جواب دیں گے تو جج بھی سمجھ جائے گا کہ امریکہ کیوں آ گیا ہے. آپ نے تمام سوال و جواب دے دیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ امریکہ میں کرمنل کیس میں ہے کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. گورنمنٹ پروو کرے گا کہ آپ گلٹی ہیں، لیکن امیگریشن میں یو آر گلٹی انلیس یو کین پروو دیٹ یو آر انوسنٹ. گورنمنٹ کا وکیل یہ ٹرائی کرے گا کہ آپ کو جھوٹا ثابت کرے، آپ کو غلط ثابت کرے. آپ نے وہاں ثابت کرنے کہ نہیں جی میں جھوٹا نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں صحیح آدمی ہوں، اور میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. پھر بھی اگر آپ کا کیس ڈینائی ہو گیا، آپ کو کہتے ہیں جی ڈسمسڈ، وی ڈینائی یور کیس. آپ کے وکیل کو علم ہونا چاہیے کہ وہ پھر بھی اٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. آپ وہاں سے ایسے نہ نکلیں. آپ ان سے کہیں کہ جی پھر مجھے اپیل کی اجازت دی جائے، جو وہ دیتے ہیں. ودن 30 days آپ نے وہاں پر جو اپیل ہوا، امیگریشن اپیل BIA، اس میں آپ اپیل کر سکتے ہیں ودن 30 days. لیکن آپ وہاں بتائیں گے ان کو، آپ وکیل وہ اس کو بتائے گا جج کو کہ جی وی انٹینڈ ٹو اپیل یور ڈیسیژن. تو جج کہے گا اوکے یو ہیو 30 days. اب جو ریکارڈ پہ آ گیا تو اس سے پھر آپ کو جو US وہ آئس والے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیٹینشن میں ڈال سکتے ہیں. وہ کہیں گے جی ڈیٹینشن سے اپنے اپیل کو کر لیں، لیکن وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جج نے ایک بار کہہ دیا کہ اوکے یو ہیو 30 days ٹو اپیل. تو اس پہ آپ کو وہ یہاں سے نکال نہیں سکتے. اگر آپ نے جج سے نہیں کہا اور باہر نکلے وکیل سے بات کیجیے اس کو اپیل کر دیں، وہاں تو کیس آپ کا ڈسمس ہو گیا تھا. وہ تو دروازے پہ آپ کو آئس والے پکڑ کے وکیل بھی کوئی نہیں کر سکتا، ڈیٹینشن میں ڈال لیں گے. اور جب تک آپ کا وکیل وہاں پہ جا کے اپیل کرے گا اس وقت آپ نے جہاز میں بٹھا کے اس نے باہر بھجوایا ہوگا. تو پلیز آپ اس کو دیکھیں، اپنی کیس کو صحیح طرح پریپیئر کریں اور ڈریں نہیں. دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اگر آپ جج نے دو دے دیے انٹرویو دے دیے، ایک ماسٹر اور ایک پرسنل، تو خوش ہو جائیں کہ اس میں ٹائم لگے گا. لیکن اگر اس نے پہلی ہی انٹرویو میں آپ کے کیس کو نمٹا دیا کہ آپ یا ایکسیپٹ یا نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس 30 دن ہیں کہ آپ اپیل دائر کریں اور وہیں پہ رہ جائیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیے اور آپ کا کیس بھی سالڈ نہیں ہوا، آپ کے پاس پوری کی پوری ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اور آپ کو جب نوٹس آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ امیڈیٹلی ڈاکومنٹ کو کلیکٹ کرنا شروع کریں. اور جب آپ عدالت میں جاتے ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اگر ڈرائیور لائسنس ملے وہ ہونا چاہیے، ورک پرمٹ ہے وہ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹ باہر ملک سے جو آپ نے لیے ہیں، جہاں جہاں سے آپ نے کلیکٹ کیے ہیں، تاکہ آپ اپنے کلیم کو سپورٹ کر سکیں. تو وہ ساتھ لے کر جائیں یہ فائل میں، تاکہ ایک ہی وقت پہ جج کو تمام انفارمیشن مل جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس انفارمیشن گھر میں پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ ڈپورٹ ہو چکی ہیں. پلیز اس ویڈیو کو دوست ساتھ شیئر کریں. میں تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ کامیاب کرے. یہ میں نے آپ کو قانون بتا دیا، میں آپ کا ایڈوائزر نہیں ہوں. یہ جو قانون ہے اور جو لوگ اپنے ساتھ وہاں لے جاتے ہیں، جو کوشچن ان سے پوچھے گئے ہیں عدالتوں میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو اپنے آپ کو تیار رکھیں. اللہ حافظ.